السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ دیکھ رہے ہیں نور قرآن حافظہ الفشا ظفیر سورہ ماعون کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ تو خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ جو سورۃ آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ ماعون ہے۔ اکثر صحابہ سے یہی مروی ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اس کا مضمون مکے کا مضمون ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اگر یہ مدنی سورت ہے تو پھر اس میں ان منافقین مدینہ کا تذکرہ ہے جو خاص طور پر نماز کے معاملے میں کوتاہی برتتے تھے اور بہت مشکل سے نماز ادا کرتے تھے، ان کا ذکر ہے۔ لیکن اگر یہ مشرکین مکہ کا ذکر رکھتی ہے اور مکی صورت ہے تو پھر اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مکے میں رہ رہے تھے، خاص طور پر قریش کا ذکر ہے، ان کی جو اخلاقی حالت تھی اس کا ذکر ہے، دین جس شکل میں ان کے یہاں تھا اس شکل کی یہاں پہ بات کی گئی ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سے قبل جو صورت تھی معزز ناظرین، آپ نے دیکھا وہ سورہ قریش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قریش کو اپنے احسانات یاد دلائے، ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی وجہ سے تم کو بڑی اہمیت حاصل ہے پورے عرب خطے میں، تم جہاں کہیں بھی جاتے ہو لوگ عزت و احترام کی نگاہ سے تم کو دیکھتے ہیں، تم کو عزت دیتے ہیں، تمہاری قدر کرتے ہیں، تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ اور اس ماحول میں جب کہ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، لوگ مر رہے ہیں، تم امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہو۔ جب لوگ کھا نہیں پا رہے ہیں اور ان کو بھوک پیاس نے پریشان کر رکھا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو کھانے پینے کی سہولت دی ہے، تمہارے بازاروں میں کھانے پینے کی چیزیں بھری ہوئی ہیں، اچھے اچھے سامان آتے ہیں اور تم بھی اپنے یہاں کے سامان دوسرے علاقوں میں لے جاتے ہو، تو اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ تو اس خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ اور اس سے پہلے سورہ فیل کا ذکر آیا کہ یہ وہی گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں جس کی حفاظت کی ہے۔ ضرورت پڑی تو آسمان سے پرندے بھیجے ہیں جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کو، ہاتھی والے لشکر کو تباہ کیا ہے۔ تو یہ جو قریش تھے معزز ناظرین، ان کا دعویٰ تھا کہ یہ خود جس رستے پر چل رہے ہیں، جس دین پر عمل کر رہے ہیں، وہ بالکل درست دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک دین بخشا، ایک راستہ دکھایا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو
ذریت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دین عطا کیا، اور وہ دین ان کے سلسلے ساتھ جو اس کا سلسلہ شروع ہوا بعد میں بھی وہ چلتا رہا۔ حج کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ روایت ان کی اولاد میں، ان کے خاندان میں، پورے عرب میں بعد میں باقی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے ان کی دعوت دین سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے اور طواف کرتے تھے اور سعی کرتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کی شاعر ہے۔ بعد میں جب مسلمان وہاں آئے اور ان کو جب وہاں پہ سعی کرنا پڑا، وہاں طواف کرنا پڑا، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پہلے جب ہم یہاں پر طواف کرتے تھے تو یہاں اصاف اور نائلہ نامی بت ہوا کرتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کچھ اثر دل میں رہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ وہ دونوں صفا اور مروہ اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قریش کو اس بات پر ناز تھا کہ وہ کعبہ کے متولی ہیں، اسی کے ساتھ ان کو یہ زوم بھی تھا، یہ گھمنڈ بھی تھا کہ وہی دین حنیف اور ملت ابراہیمی کے ٹھیکیدار ہیں۔ انہوں نے حج، عمرہ، طواف، قربانی، نماز، زکوٰۃ اور روزہ، جتنی بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی عبادتیں تھیں، سب کی شکل بگاڑ دی تھی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر نماز بھی پڑھتے تھے وہ، لیکن نماز کیا تھی ان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، مشرکین مکہ نماز کے نام پر بس کعبہ کے سامنے جا کر سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ قریش جس دین کے دعویدار تھے وہ دین حق نہیں تھا، بلکہ دین حقیقی کی تکذیب تھی۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کی تکذیب کر رہے ہیں، جو دین حقیقی ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ دین تو آدمی کو انسانیت اور خیرخواہی سکھاتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ انتہائی بد اخلاق و بد کردار اور یتیموں کا اور مسکینوں کا حق مارنے والے تھے۔ وہ جو نماز پڑھتے تھے تو بس کعبہ کے سامنے سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے، اور ان کا یہ عمل بھی ایمان و اخلاص سے خالی تھا، محض دکھاوا اور ڈھکوسلا تھا۔ حقیقی نماز کو وہ پوری طرح فراموش کر چکے تھے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ تو خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، اس کی آخری آیت ہے۔ معون کہتے ہیں معمولی چیزوں کو، ضرورت کی جو معمولی چیزیں انسان استعمال کرتا ہے، بعض دفعہ ایک دوسرے سے لیتے ہوئے تکلف نہیں کرتا، پڑوسی کے گھر چلا جاتا ہے، ماچس کی ضرورت ہو، دیا سلائی چاہیے، کوئی نمک کی ضرورت ہے، کوئی مرچ کی ضرورت ہے، چھوٹی چیزیں انسان آپس میں مانگ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنے بد کردار اور بد اخلاق ہیں کہ وہ بھی نہیں دینا چاہتے، معمولی چیزیں بھی کسی کو دینا نہیں چاہتے، بڑی چیزیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آخری آیت میں اسی کا ذکر ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، اور یہ معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ ان کی سماجی برائی اور بد اخلاقی کی انتہا تھی کہ وہ کسی کو ضرورت کی انتہائی معمولی چیز دینے سے بھی منع کر دیتے تھے۔